لائیڈار ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کی مدد سے کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے؟ لائیڈار، جس کا مطلب ہے لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ، یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ایئر پلین سے زمین پر لیزر پلز پھینکی جاتی ہیں۔ یہ لیزر پلز زمین سے ٹکرا کر واپس ایئر پلین پر لگے سینسر تک پہنچتی ہے اور پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے گراؤنڈ کی ایک شیپ تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایکس رے ہماری باڈی کی بونز کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ لائیڈار ٹیکنالوجی کے ذریعے مایا سویلائزیشن کی کھوئی ہوئی دنیا کے راز جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میکسیکو کے ایسٹ میں موجود یہ گھنا جنگل تقریباً 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریے پر پھیلا ہوا ہے۔ درختوں کے اس سمندر کے سائے تلے مایا سویلائزیشن کی کھوئی ہوئی دنیا کے راز آج بھی پوشیدہ ہیں۔ ماضی میں ہزاروں سالوں تک یہ پورا جنگل مایا سویلائزیشن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، جہاں انہوں نے اپنے کئی شہر آباد کر رکھے تھے۔ اس سویلائزیشن کے لوگ کافی اسکلڈ مانے جاتے تھے کیونکہ انہوں نے اینشینٹ ایجپشن کی طرح اپنے شہروں میں بھی پیرامڈز بنا رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایگریکلچر، پوٹری، کیلنڈر میکنگ، میتھمیٹکس اور آرکیٹیکچر آرٹ ورک میں بھی بے حد مہارت رکھتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مایا اینشینٹ نے اس ایریے میں ٹوٹل 60 شہر بنا رکھے تھے، جہاں بڑے بڑے محلات، پیرامڈز اور ٹیمپلز بنائے گئے تھے۔ ان کے ہر شہر کا الگ کنگ ہوا کرتا تھا جس کو مائنز اپنا گاڈ مانتے تھے۔ ان میں سے کچھ شہروں کی بلڈنگز تو آج بھی صحیح سلامت موجود ہیں اور ان کو ڈیلی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد وزٹ بھی کرنے آتی ہے، لیکن اس گھنے جنگل میں جہاں پراپر کوئی روڈ میپ بھی موجود نہیں، اس کے اندر ہزاروں سال پہلے بسنے والی مایا سویلائزیشن کے راز، پورے شہر اور کئی سٹرکچرز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ زمین کے اندر دھنس گئے اور کچھ کو درختوں کے سائے نے انسانی آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہڈن مائن سٹیز اور ان کے سٹرکچرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایکسپرٹس اب لائیڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے درختوں کے اس سمندر کے نیچے چھپے سٹرکچرز کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ابھی تک 4500 سے زیادہ مائن سویلائزیشن کے روئنز مل چکے ہیں، لیکن ایکسپرٹس کے خیال میں مائنز نے اس سے بھی زیادہ سٹرکچرز بنائے تھے۔ یہ سوال اتنا اہم نہیں کہ مائنز نے ہزاروں سال پہلے کتنے سٹرکچرز بنائے، بلکہ اصل مسٹری تو یہ ہے کہ اتنی بھاری پاپولیشن والے مائنز پورے کے پورے شہر چھوڑ کر آخر کہاں چلے گئے۔ اتنے اسکلڈ ہونے کے باوجود بھی وہ کون سی ایسی چیز میں کمزور تھے جو آج ان کا اس جگہ پر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لائیڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگل کے کس پوائنٹ پر مائنز روئنز موجود ہیں، اور پھر وہاں فزیکلی جا کر سائٹ پر کھدائی کی جاتی ہے۔ گلف آف میکسیکو کے قریب یوکاٹان ریجن میں سائنسدانوں کو مائنز کے ایک چھوٹے گاؤں کے روئنز ملے۔ اس گاؤں کو کیوی کہا جاتا ہے، جہاں ایک لوکل کنگ نے ایئر 800 میں، یعنی آج سے 1200 سال پہلے 20,000 پتھروں کو کاٹ کر 30 فیٹ اونچا ایک پیرامڈ بنایا تھا۔ اینشینٹ مائنز نارملی اپنے کنگ کو پیرامڈ کے اندر ایک رویل چیمبر میں دفن کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں نے اس پیرامڈ کے ٹاپ سے باٹم تک ایک شافٹ کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس پیرامڈ کے اندر کوئی رویل چیمبر ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ 21 فیٹ کی کھدائی کے بعد سائنسدانوں کو ایک ایسا پتھر ملا جو ایک سائڈ سے بالکل فلیٹ تھا۔ یہ پتھر دوسروں سے کافی مختلف تھا کیونکہ اس شیپ کے پتھر پیرامڈز بنانے کے لیے نہیں بلکہ مائنز اسے روم کی چھت کو سپورٹ دینے کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسا کہ اس سٹرکچرز کی سیلنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خاص پتھر اس چیز کی نشانی تھی کہ اس پیرامڈ کے اندر بھی کوئی ٹام بنایا گیا تھا۔ مزید کھدائی کے بعد سائنسدانوں کو آخرکار وہ چیز مل ہی گئی جس کی تلاش تھی۔ حیرت انگیز طور پر پیرامڈ کی بیسمنٹ پر کمرے کی فاؤنڈیشن اور کچھ سٹیئرز دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملبے میں سے کچھ اور خاص تو نہ مل سکا، لیکن مٹی کے برتن کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ضرور ملا۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے نے سائنسدانوں کو مزید الجھا کر رکھ دیا۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس ٹکڑے کی ایج معلوم کی گئی تو یہ تقریباً ایئر 500 میں بنایا گیا تھا، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے۔ حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ پیرامڈ خود تو 1200 سال پہلے بنا تھا، لیکن یہ برتن کا ٹکڑا پیرامڈ سے بھی 300 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور سائنسدانوں کی نظر میں یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ ایسا کیوں ممکن نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری کا رخ کرنا پڑے گا۔ ہسٹری سے معلوم پڑتا ہے کہ یوکاٹان کا یہ حصہ ندرن مایا میں شمار کیا جاتا تھا، اور ایئر 500 میں جب پیرامڈ کے اندر کا یہ چیمبر بنایا گیا تھا
تب تک مائنز یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا، اگر مائنز نے یہ چیمبر نہیں بنایا تھا تو آخر کس نے بنایا تھا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے پیرامڈ روئن کے آس پاس جنگل کا معائنہ کیا گیا، اس امید سے کہ شاید ان کو کوئی خاص انفارمیشن مل سکے۔ پیرامڈ سائٹ سے 15 کلومیٹر دور سائنسدانوں کو کچھ پتھروں کے درمیان میں ایک غار کا راستہ دکھائی دیا۔ غار کی انٹرنس کافی تنگ تھی اور اس کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی وجہ سے پروفیشنل ایکوپمنٹ کا استعمال کیا گیا اور 2 سے 3 ایکسپرٹس کو اس کے اندر بھیجا گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایکسپرٹس زمین سے 230 فٹ نیچے غار کے باٹم پر پہنچ چکے تھے، جہاں حیرت انگیز طور پر ان کو ایک سیکرٹ چیمبر کا راستہ دکھائی دیا اور اس چیمبر کی انٹرنس کو ایک پتھر رکھ کر بند کیا گیا تھا۔ جب چیمبر کی انٹرنس کو کھولا گیا تو اندر وہ کچھ دیکھنے کو ملا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زمین سے 230 فٹ نیچے غار کی اس سیکرٹ چیمبر میں بہت ساری استعمال شدہ فائر ٹارچز پڑی دیکھی گئیں، جن کو قدیم دور میں روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں بڑی تعداد میں مٹی کے ٹوٹے ہوئے پاٹس بھی ملے۔ یہ پاٹس کے ٹکڑے ایسے ہی تھے جیسے 15 کلومیٹر دور پیرامڈ کی بیسمنٹ سے ایک ٹکڑا ملا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جگہ کسی دور میں کوئی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، جہاں لوگ کوئی وش پوری کرنے کے لیے یہاں آ کر پاٹس توڑا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ پاٹس کے پیسز کو جب دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی گئی تو حیرت انگیز طور پر ایک اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ پیسز جوڑنے پر پورا پاٹس کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں ایک پیس ہمیشہ کم پڑ جاتا تھا۔ یہ عجیب مسٹری کبھی کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہاں توڑے جانے والے تمام پاٹس کا ایک پیس ہی مسنگ کیوں ہے؟ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ یہاں پاٹس تو توڑتے تھے، لیکن اس کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھتے تھے۔ یوکاٹان ریجن میں پیرامڈ روئن کے باٹم سے پایا جانے والا ایک پاٹ کا حصہ اصل میں اسی غار سے لایا گیا تھا، جو اس بات کا ایویڈنس تھا کہ اس گاؤں میں مائنز کے آنے سے پہلے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو اپنی ریلیجیس پریکٹس غار میں جا کر کیا کرتے تھے، اور ان کا بھی رہن سہن تقریباً مایا سویلائزیشن کے جیسا ہی تھا۔ ادھر زمین کے اندر غار میں سیکرٹ چیمبر جہاں صرف پاٹس توڑے جاتے تھے، وہاں سے سائنسدانوں کو غار میں مزید آگے جانے کا بھی راستہ ملا۔ ایکسپرٹس نے مزید ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے غار کے اس راستے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد ایکسپرٹس کو ایک اور سیکرٹ چیمبر ملا، جہاں پتھر کی دیواروں پر کچھ ایسے نقشے بنے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ غار کے اس گہرے پوائنٹ پر پتھر کے اوپر ایک 3D جیگوار کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ دیواروں پر ایک اور پینٹنگ میں جیگوار کو ہرن کا شکار کرتے بھی دیکھا گیا۔ ایکسپرٹس جنہوں نے پہلے بھی دوسری مایا غار میں پینٹنگز دیکھ رکھی تھیں، ایسی پینٹنگ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ان پینٹنگز کا جب ڈیٹیل انالیسس کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایئر 100 BC میں بنائی گئی تھیں، یعنی آج سے قریب 2100 سال پہلے، اور ساؤتھ سے مائنز کے آنے سے بھی 800 سال پہلے یہ پینٹنگز بنائی گئی تھیں۔ اب اس نئے ایویڈنس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ اس گاؤں میں ساؤتھ سے مائنز کے آنے سے پہلے بھی ایک سویلائزیشن رہتی تھی، اور ان کا رہن سہن اور کلچر لگ بھگ مائنز کے جیسا ہی تھا، اور یہی ریزن تھا جس کی وجہ سے ایکسپرٹس نے ان کو ارلی یا پھر کلاسک مایا کا نام دیا۔ اتنی بڑی پاپولیشن اور ہزاروں سٹرکچرز بنانے والے مائنز کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے اور پھر کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے؟ یہ سوال آج تک دنیا کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔